اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم قرآن کریم کی چند آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ کہ قرآن کریم سے ایک جڑاؤ پیدا ہو، قربت پیدا ہو، قرآن کریم کے معنی مفاہیم تک ہماری رسائی ہو۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء، اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی آیات 137، 138 اور 139 پر بات کروائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کن لوگوں کے تعلق سے؟ کیا منافقین کے تعلق سے جو ایمان کے دعوے دار تو تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ سوال رکھیں گے کہ کیا وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے تھے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ ڈاماڈول سے رہتے تھے، اپنے تعلقات یہودیوں سے خاص طور پر اچھے رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان سے قرابت داریاں تھیں اور کاروباری معاملات کہ ہماری معیشت کمزور نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان فرما رہا ہے کہ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں دردناک سزا سنا دیجئے، انہیں بتا دیجئے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ عزت طلب کرتے ہیں ان لوگوں سے، ان کفار سے، ان یہود سے۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کن کے دروازے پہ جاتے ہیں، کن سے پینگیں بڑھاتے ہیں یہ محبت کی۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ان تمام نکات کو، ان تمام موضوعات کو ذرا جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی کہ ہم آج اپنے ثقافتی معاملات، سیاسی معاملات، معاشرتی معاملات، عسکری معاملات وغیرہ وغیرہ، اس سلسلے میں ہمارے رویے کیا ہیں؟ کیا ہم کہیں ذہنی طور پر مروب تو نہیں، کہیں مغلوب تو نہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمیں سکھائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، کون ہے اس ملک کا وہ شخص جو قرآن کریم سے محبت کرتا ہو اور ڈاکٹر صاحب سے واقف نہ ہو؟ ڈاکٹر صاحب تفسیر قرآن بالقرآن فرماتے ہیں ایک دنیا کے آپ محبوب اور ایک خلقت آپ کی شیدائی۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کن صحابی سے حاصل کی تھی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں ہوا ہے؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ آل عمران میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں؟ یہ مذبذبین کون ہیں یہ جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، اس آیہ کریمہ میں، بلکہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رویے کی مذمت فرمائی ہے، اور وہ رویہ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا خالق اور اپنا مالک مانتے ہیں اور اس کی ذات عالی پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ اگر ان کو خیر میسر آتی رہے تو وہ مطمئن رہتے ہیں، اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اور اگر کسی سٹیج پر وسائل رزق میں تنگی آ جائے یا کوئی اور آزمائش آ جائے یا کسی کی طرف سے اپنا تمدن، اپنی معاشرت اور اپنی تہذیب مسلط کرنے کی صورت پیدا ہو جائے تو اپنی اقدار کو چھوڑتے ہوئے، اپنے رویوں کو چھوڑتے ہوئے انقلب علی وجہہ، پلٹ پڑتے ہیں، اپنے رخ کو پلٹ لیتے ہیں اور چلو ادھر جدھر کی ہوا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے رویے کرنے والوں، ایسا رویہ رکھنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بڑا واضح اور کھلا خسارہ ہے جس میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے۔ یہ رویہ بڑا مذموم ہے انیک صاحب، یہ رویہ بڑا ناپسندیدہ ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات، خاص طور پر پہلی جو آیت کریمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک خاص طبقے کے بارے میں
ان کا ذکر فرمایا ہے اور اس طرف گویا اشارہ ہے، ٹھیک، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروپ ایسا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار جی، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، کہ دیکھو مسلمانوں کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے اور اپنے نظریے سے ہٹانے کے لیے ایک صورت تم اختیار کرو، اور وہ یہ کہ پہلے ٹائم میں، دن کے پہلے وقت میں اس کتاب پر ایمان کا اقرار کرو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، جی، جو صاحبان ایمان کی طرف کتاب اتاری گئی ہے یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لانے کا اقرار کرو وجہ النہار، دن کے پہلے وقت میں ایمان لانے کا دعویٰ کرو اور لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس قرآن کریم کو ہم نے مان لیا ہے۔ چونکہ یہ تسلیم شدہ بات تھی اس دور میں کہ مدینہ منورہ کے جو یہود ہیں ان کو صاحب علم و فضل مانا جاتا تھا، واقعتاً صاحب علم تھے، پہلی کتابوں سے شناسہ لوگ تھے، مالدار بھی تھے اور صاحب علم و فضل بھی تھے، تو اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سچی بات ہے جس کو انہوں نے مان لیا ہے، اور وہی بات سچی ہے جس کو انہوں نے مان لیا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، پچھلا جب وقت ہو یعنی پچھلا ٹائم شام کا وقت ہو تو کفر اختیار کر لو، تاکہ یہ جو سادہ لوگ مسلمان ایمان لا رہے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں، جب ہمیں دیکھیں گے کہ ہم پہلے وقت میں ایمان لائے ہیں اور پچھلے وقت میں ہم نے انکار کر دیا ہے، تو یہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی جو صاحبان علم ہیں وہ اگر اس کو مان کر پھر اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سچی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رویے کی اس آیت میں مذمت فرمائی ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں، جن کے رویے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ صاحبان ایمان سے ملاقات کرتے ہیں اور ملتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم اس دین کو قبول کر لیا ہے جس دین کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے رؤساء کے پاس اور اپنے سرداروں کے پاس جو ابھی تک کفر پر قائم ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، ان کے اس دین کو قبول کرنے کا دعویٰ کر کے اندر سے اس کو نہ قبول کر کے ہم ایک طرح سے ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، مفادات حاصل کر لیتے ہیں، جب کبھی موقع ملے کوئی فائدہ مسلمانوں کو مل رہا ہو تو ان کی طرف ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گویا یہود کے ایک خاص طبقے اور منافقین جن میں سے اکثر یہود تھے اور نصارہ بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، ان کے اس رویے کی اس آیت میں مذمت کر رہا ہے، پہلی آیت میں، کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایک رائے امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر اس لحاظ سے بھی فرمائی کہ یہ جو ایمان لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ تو گویا اوپر تلے ایمان بھی ہے، ایک انکار بھی ہے، اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے۔ ایسے رویے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ثم کفروا،
یعنی ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی شریعت پر، لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا۔ چونکہ آپ کے علم میں ہے یقیناً کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے بارے میں انتہائی گستاخانہ سوچ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ثم آمنوا ثم کفروا، پھر وہ عیسائی جو ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لیکن ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ایمان نہیں لائے، ثم ازدادوا کفرا، یہ اب کفر میں بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ اب تو نجات کا ایک ہی راستہ ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے یہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، دنیا کفر باطل کی فالوور ہے، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور صاحبان ایمان ہیں جو حق کے پیروکار ہیں۔ تو حق جو بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے منقطع ہونے اور درمیانی وقفے کے بعد اب ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے بھی آ گئے ہیں اور نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے نذیر بھی آ گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب جو ان کو نہیں مانے گا ثم ازدادوا کفرا، وہ یقیناً کفر میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اگر وہ اسی حال میں مر گئے تو یقیناً ان کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں 3 پارے کی یعنی سب آخری آیت ہے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر پر ہی مرے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، بالفرض ساری زمین سونے سے بھر کر بھی اللہ کو بطور فدیہ دیں اور عرض کریں یا اللہ ہماری بخشش کر دے، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بخشش اور توبہ اور ایمان یہ سارے کام جو ہیں یہ زمینی زندگی میں ہیں، دنیا کی زندگی میں ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بخشش بھی ہے، دنیا کی زندگی میں توبہ بھی ہے، دنیا کی زندگی میں نجات کا راستہ یقیناً اختیار کر لینے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات کی بشارتیں بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی حالت کفر میں دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر فلن یغفر لم یکن اللہ لیغفر لہم، اب ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگلا جملہ جو انیک صاحب ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، یہاں میں ذرا وضاحت کر دوں کہ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا سے مراد عام طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت نہیں دے گا۔ اب یہ بات تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے لیے کوئی راستہ بالکل ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہو۔ اللہ کے علم کے مطابق تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اب یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، جیسے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، قرآن کریم میں فرمایا۔ لیکن یقینی بات ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ نزع کی کیفیت طاری نہ ہو۔ اس لیے توبہ اگر کر لیں گے، اگر کوئی مرتد بھی توبہ کر لیتا ہے، اگر کوئی یعنی جو دین سے انحراف کر چکا ہے پلٹ کر واپس آ جاتا ہے اور دین حق کو قبول کر لیتا ہے مرنے سے پہلے، تو یقیناً اس کے لیے نجات ہے۔
لہذا بڑا خوبصورت معنی اس جملے کا ایک بزرگوں نے کیا ہے کہ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں منزل مقصود کا راستہ، منزل مقصود یعنی جنت کا راستہ ان کو نہیں دکھائیں گے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، سبیلا سے مراد جنت کی راہ ہے، نجات کی راہ ہے، بخشش کی راہ ہے۔ بخشش کی راہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ ان کو نہیں دکھائیں گے، نہیں ہے ان کے لیے جنہوں نے حق سے انحراف کر کے اسی حالت میں دنیا سے اپنے آپ کو رحلت کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ منافقین کا رویے آپ نے بتا دیا کہ یہ منافقین صبح صاحب ایمان شام کو کافر، اپنے رویوں میں، اللہ اکبر۔ تو اللہ ان کو نہ ہی صرف معاف کرے گا، انہیں سیدھا راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ ذرا جوڑیں گے ہم حالات حاضرہ سے، لیکن پہلے یہ آیات ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر وضاحت کے ساتھ، یہ منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کیوں جاتے ہیں منافقین کفار کے پاس؟ عزت طلب کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک سوال یہاں میرا یہ بھی ہوگا آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ عزت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہاں عزت کیا انہی معنوں میں ہے یا کسی اور معنوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یا معز بھی یاد آتی ہے، کیا یہاں پر غلبہ یا اقتدار کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بھی آپ وضاحت کر دیجئے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عزت طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس عزتیں ہیں، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ بالکل، اس آیت پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک، اگر آپ اجازت دیں تو لم یکن اللہ لیغفر لہم کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں جی، حالانکہ اگر کوئی کافر ایمان لے آتا ہے تو اس کے کفر کے زمانے کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے ان تمام گناہوں کو جو اس اسلام لانے سے پہلے انسان اپنی زندگی میں کرتا رہا ہے۔ لیکن بالفرض اگر ایسا شخص دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے تو وہ گناہ جو اسلام لانے سے پہلے حالت کفر میں یہ کرتا رہا ہے وہ پلٹ کر دوبارہ اس کے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو اس نے پہلے حالت کفر میں کیے تھے، اسلام کے بعد اگر دوبارہ اس نے کفر اختیار کر لیا ہے تو ان گناہوں کو جو پہلے کیے تھے ان پر بھی اسے بخشش نہیں ملی، ان پر بھی اسے بخشش نہیں ملی۔ چنانچہ اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی میں ہے، حضور اکرم، اور جو یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ انواخذ بما عملنا فی الجاہلیت، کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ہم زمانے جاہلیت میں کرتے رہے ہیں کیا ان پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بہا، کہ اگر کوئی شخص اسلام لے آیا اور اسلامی تعلیمات کو اس نے عملی زندگی میں اختیار کر لیا تو اب پچھلے گناہوں پر کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور پکڑ ان کی نہیں ہوگی، بلکہ اسلام نے کے نور نے آ کر ان سارے اندھیروں کو مٹا دیا ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، اور جو کفر اختیار کرے گا، یہاں اساء سے مراد معصیت نہیں یعنی سب، بلکہ کفر ہے، جو کفر اختیار کرے گا تو اس کے جو زمانے جاہلیت کے اعمال ہیں اور زمانہ اسلام میں جو گناہ کرتا رہا ہے ان تمام پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے سارے اعمال مٹ جائیں گے۔ اب آئیے اس آیت پر جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ بشر المنافقین. اللہ اچھا یہاں بشارت کا لفظ تو یقینی بات ہے خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی ہاں لیکن عرب کا یہ مزاج ہے کہ وہ بعض دفعہ طنز کے انداز میں لفظ بشارت بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا جس کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے کہ تحیتک الضرب، تمہاری تعظیم یہی ہے کہ تمہیں مارا جائے، تمہیں سزا دی جائے. اللہ اکبر. تو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ایسے منافقوں کو یہ خبر سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، اللہ اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، قیادت اپنی ان کے سپرد کر دیتے ہیں. جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے، جو آرڈر جاری کرتے چلے جاؤ گے ہم سر نگوں ہو کر تمہاری بات مانتے چلے جائیں گے، چاہے وہ ہمارے دین سے متصادم کیوں نہ ہو، چاہے ہماری تہذیب اور تمدن سے متصادم کیوں نہ ہو، چاہے ہماری اقدار پامال ہوتی ہو رہی ہوں، چاہے ہماری اصطلاحات تبدیل کیوں نہ ہو رہی ہوں، لیکن ہم اپنی اصطلاحات بدل لیں گے، اپنے رویے بدل لیں گے، اپنی اقدار چھوڑ دیں گے، اپنے اپنا تہذیب، تمدن، معاشرت، سب کچھ بس تمہارے حکم پر، تمہیں ہم نے بڑا مان لیا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو صاحبان ایمان کو چھوڑ کر ان کو اپنا سرپرست مان لیتے. ایبتغون عندہم العزہ، یہاں عزت سے مراد غلبہ ہے انیک صاحب، یہاں عزت سے مراد اقتدار ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جميعا، جو عزت چاہتا ہے اور غلبہ چاہتا ہے اسے اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ فإن العزة للہ جميعا، عزت، غلبہ، اقتدار، قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے انیک صاحب، یہ نعرہ صحیح نہیں ہے. طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. فإن العزة للہ جميعا. اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان لوگوں کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈال دیں. یہ آپ کو نعوذ باللہ پست کہنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں. فإن العزة للہ جميعا، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، غلبہ دینے والی ذات، قوت اور طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. فإن العزة للہ جميعا، اللہ تعالیٰ ایبتغون عندہم العزہ، عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بلکہ سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، غلبہ حق ہے اللہ کا اور غلبہ حق ہے اللہ کے رسول کا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور غلبہ حقیقت میں حق ہے ایمان والوں کا. اگر یہ ایمان والے کھڑے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً غالب ہی کرے گا، اور غالب کیا ہے اللہ نے کمزوروں کو. انیک سب بہت پہلے بھی غالب کیا کہ جب تھوڑے سے تھے، 313 تھے، 1000 پر غالب آ گئے. پھر تھوڑے تھے اور سارا قبائل کا جو ایک اجتماع سمٹ کر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں انہیں غالب کیا. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ 30-40 ممالک اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مغلوب کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غالب کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ رویے کیا ہوتے تھے منافقین کے جب وہ اہل کتاب یعنی یہود سے، کفار جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہاں پر کفار سے مراد ہے، تو ان سے ان منافقین کے رویے کیا؟ ان کی محفلوں میں جانا، وہ لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان محفلوں میں بیٹھنا، یہ تمام رویے یعنی اہل ایمان کو اپنا دوست کم سمجھنا، اہل کفر کو اپنا دوست زیادہ سمجھنا، کیا اس جانب اشارہ ہو رہا ہے؟ یقینی بات ہے. دیکھیے انیک صاحب، اللہ تعالیٰ نے دوستی کے لیے تو اصول اور ضوابط قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے صاحبان ایمان، ایمان والوں کو چھوڑ کر اجتماعی سطح پر کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ.
تمہارا جو ملکی نظام ہے، تمہارا جو ریاست کا جو نظام ہے، اس میں تمہاری دوستی حقیقت میں کھری صاحبان ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ یہ تصور پیدا ہو کہ ملت واحدہ ہے امت مسلمہ، یعنی امت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار منسلک کیا ہے اس سے کہ دوستی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا جملہ ہے قرآن کریم، اللہ نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، دنیا عالم کا جو کفر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، کفر ایک ملت ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوہ، اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے کہ سارے مسلمان مل کر ایک ملت واحدہ کا کنسپٹ انسانوں دنیا کے سامنے لائیں، ان کی معیشت مشترک ہو، ان کا نظام، ان کی مشاورت آپس میں مشترک ہو، ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں مسلمان۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو زمین میں فتنہ بہت بڑا پھیلے گا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ اکیلے اکیلے کو رکھ کر تمہیں ماریں گے، اکیلے اکیلے کو ماریں گے۔ اور جی ہمیں کیا ضرورت ہے، پہلے ہم ہیں بعد میں باقی۔ جب یہ جو سوچ پیدا ہوئی کہ جی ہم اپنی فکر کریں، نتیجتاً ایک کو مارا، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرے کو مارا، پھر چوتھے کو مارا، پھر پانچویں کو مارا، اور مارتے چلے گئے، اور آج عالم اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ عراق میں دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے، لیبیا میں دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے، شام میں دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے، یمن میں دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے، کشمیر میں دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے توجہ دلائی ہماری کہ وہ سب سے پہلے پاکستان یا پاکستان فرسٹ، اس تعلق سے بھی نعرے لگے، اور پھر امت مسلمہ کو بانٹ دیا گیا، چند ممالک کا آپ نے یہاں ذکر بھی کیا۔ تو اگر اس طرح کے نعرے اگر کوئی دیتا ہے، لگاتا ہے، سب سے پہلے پاکستان یا پاکستان فرسٹ، تو کیا یہ نعرے خلاف دین ہیں؟ میں حیران ہوں، بس لوگوں نے پتہ نہیں کیا سوچا اور بہت محدود سوچ کے نتیجے میں ایسے نعرے لگائے، اور عالم کفر سے اس طرح سے ڈر گئے کہ بس جیسے وہ جینا مشکل کر دیں گے اور پتھر کی دنیا میں ہمیں پہنچا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ ایسے لوگ جو بالکل بے بس تھے اور بے کس تھے، اور بظاہر ان کے پاس کوئی وسائل دکھائی نہیں دیتے، زمانے جدید کی جتنی صورتیں ہیں وہ ان کے پاس بظاہر میسر نہیں دکھائی دیتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ اس لیے ہمیں ایسے نعرے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو امت سے الگ فرد قرار دے کر، بلکہ امت بنے کا جو نظریہ ہے اس سے انحراف کر کے اپنے لیے ہم نے مسائل ہی کھڑے کیے ہیں۔ اس نعرے نے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یقینی بات ہے۔ پاکستان کا نقصان تو ویسے ہی بہت بڑا ہوا، زیادہ ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن بہرحال اب بھی اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کر ایک رائے پر اور ایک نظریے پر اور ایک یعنی اپنے مفادات کے اجتماعی نظام پر آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز اس کا یقیناً امت کو فائدہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر یعنی اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ اس وقت 57-58 جو مسلمان ریاستیں ہیں، اگر سب یہی نعرہ لگانا شروع کر دیں کہ سب سے پہلے انڈونیشیا، سب سے پہلے ملیشیا، سب سے پہلے ایران، سب سے پہلے افغانستان، یا سب سے پہلے سعودیہ، تو اس سے تو امت تتر بتر ہوتی ہے، انتشار کا شکار ہوتی ہے۔ اور کیا اس عمل سے دین کی تقویت میں اضافہ ہوتا ہے یا دین کو کمزور کرنے کے حربے ہیں؟ یہ بڑی طاقتوں کے سامنے خود کو قابل قبول بنا کر پیش کرنے کی طرف ایک قدم نہیں بنتا ڈاکٹر صاحب؟ اور کیا ہمارے اس عمل سے کہ اللہ کے رسول خوش ہوتے ہوں گے؟ کیسے خوش ہو سکتے ہیں جی انیک صاحب؟ یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں بہت پہلے بتا دیا تھا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز تم سے یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہرگز تم سے نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتهم،
جب تک کہ تم ان کی ملت کے پیروکار نہیں بن جاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کفر اختیار کر لو جیسے وہ حالت کفر میں ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تب تمہیں برابری کی سطح پر لائیں گے۔ برابری کی سطح پر لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم بھی ان کا 100% نظریہ قبول کر لو۔ ترکی کوشش کرتا رہا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہاں موجود ہے تب تک وہ اس کو اپنا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ وہ آپس میں بالکل ایک ہیں، ذرا سی بات ہوئی 40 سے زیادہ ممالک کے سربراہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ یعنی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ کرے امت اجتماعیت کی شکل میں سامنے آ جائے اور یعنی فرقوں سے نکلے، گروہوں سے نکلے، طبقات سے نکلے۔ ہمارے ملک میں تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے برادری ازم سے بھی اپنے آپ کو نہیں نکالا۔ ووٹ جب پڑھتے ہیں تو یعنی بٹ برادری ہے اور جناب ارائیں برادری ہے، یعنی اس سے آگے ابھی تک ہم نکلے ہی نہیں۔ پھر اس سے اگلا دائرہ صوبائی ہے، لسانی ہے، علاقائی ہے۔ ان جتنے دائروں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے، ان سے یقیناً ہمیں نکل کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر امت واحدہ بننا ہوگا۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ بار بار قرآن کریم میں یہی سمجھا رہے ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اگر تم رحم چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھائی بھائی بننا ہوگا یقیناً۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے جو چند بڑے ایشوز کی طرف اشارہ فرمایا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہمیں ایک ریاست کے طور پر ہمیں کس انداز سے، مسلمان ریاستیں 57-58 ریاستیں ہیں، کوسوو کے بعد 58 ہو گئے ہم، الحمدللہ، اور ان ریاستوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک چیز کیا، ایک اینٹی ہے اسلام، ایک اینٹی ہو گئی مسلمان۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان ایک خلیج رفتہ پیدا کر دی گئی اور یہ خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ جو دین کا ایسنس ہے، جو دین کا مغز ہے، جو دین کو مطلوب ہے، وہ تو کچھ اور ہے نا، جس طرف آپ نے بہت تفصیل سے اشارہ فرمایا۔ تو آج جو ہمیں یہ کرنا چاہیے، آپ نے بار بار ہمیں کا ذکر کیا، یہ ہمیں سے کیا مراد ہے؟ ہمیں سے مراد کون ہیں؟ ہمیں سے مراد کیا وہ لوگ ہیں جو ریاستوں کا سیاسی مستقبل، معاشی مستقبل، ثقافتی مستقبل یہ طے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بالکل، جن کے ہاتھ میں ہے یہ نظام، جن کے ہاتھ میں ہے یہ نظام، یعنی ایک عام شہری بے بس ہے، بے کس ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ جی کیا کر سکتا ہے؟ جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے، جن کے ہاتھ میں نظام کے لیے قوت فیصلہ ہے، وہ اس بات کو اپنا کام سمجھے اور اپنی ذمہ داری سمجھے تو پھر یقینی بات بنے گی۔ اور انیک صاحب، اصل میں ہمارے ہم جس کو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ دین جو ہے وہ انڈیویجول مسئلہ ہے، بس یہ انفرادی مسئلہ ہے جی، انفرادی طور پر آپ نماز پڑھیں، انفرادی طور پر آپ خیرات کریں، انفرادی طور پر آپ اچھے اخلاق والے ہوں، بس اس سے زیادہ آگے نہیں، بس اس سے زیادہ آگے نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ تصور تو کرسچینٹی کا ہے کہ آپ چرچ کے اندر آپ اللہ کے بندے ہیں، اور چرچ سے باہر جو ہی نکلے تو پھر ملکہ کا نظام ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے نظام کی بالادستی اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو قائم کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد ارسلنا، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو جتنے رسول بھی تشریف لائے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے اقتدار کی رٹ کو قائم کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت یعنی اللہ کے نظام سے متصادم جتنے نظام ہیں ان کا انکار کرنے والے ہوں، ان سے انسانوں کو بچانے والے ہوں۔
اللہ کی مخلوق پر اللہ کا نظام قائم کرنا اور اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام قائم کرنا، یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت کا مقصد۔ اگر اس کو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دین انفرادی زندگی کا مسئلہ نہیں، دین تو اجتماعی زندگی کا مسئلہ ہے۔ بازار میں بھی دین ہو، عدالتوں میں بھی دین ہو، تعلیمی اداروں میں بھی دین ہو، اور معاشرت میں اور معیشت میں، ساری زندگی کے ہر پہلو میں دین کا غلبہ ہو۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم حضور پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں یہ بات ماننی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تمام چیزیں اور تمام باتیں، تمام خیالات، تمام افکار جو آپ نے ارشاد فرمائے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے، لیکن کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ ان تمام باتوں کو جاننے، ماننے، بلکہ ایمان لانے کے باوجود ہماری نفسیات کے اندر کوئی عارضہ اس نے جنم لے لیا ہے؟ ہماری ذہنی غلامی، مروب ذہنیت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ یہ جو آیت ہماری یہ فرما رہی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، ایک منافقانہ رویہ ہوتا ہے اور ایک مومنانہ رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ منافقانہ رویہ کیا ہے کہ یہ جاتے ہیں کفار کے پاس اور ان سے عزت طلب کرتے ہیں۔ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ آج اس دور میں، لمحے موجود میں، کیا ہمارا عمل یہی نہیں ہو رہا کہ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں عزتیں طلب کرنے کے لیے جن کے پاس خود عزت نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں انیک صاحب، اس لیے کہ ہم نے دنیا کی ایک وجاہت کو اور دنیا کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا جو سائنسی پہلو ہیں، ان حوالوں سے جن کو برتری حاصل ہے، ان کو سمجھ لیا ہے کہ بس وہی اعلیٰ ترین افراد ہیں یا وہی اعلیٰ ترین اقوام ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ ذہنی نفسیاتی پستی ہے۔ غلامی سے کیسے نکلیں گے؟ نفسیاتی غلامی، بس نفسیاتی غلامی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے انیک صاحب، اور وہ یہ کہ ہم اپنے دین کی حقیقت کو سمجھیں، ہم اپنے دین کو بصیرت کی نگاہ سے سمجھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ دیکھیں، اکیلا اللہ کا نبی ہے، اکیلا، اور وہ چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ دو سپر پاوریں ہیں اس زمانے کی، پرشین امپائر اور رومن امپائر، ان کو بھی چیلنج، اور پھر جو مدینہ کے جو مالدار طبقہ ہے یہود کا، ان کو بھی چیلنج، اور پھر پوری دنیا کو چیلنج۔ لیکن چونکہ ان کو اپنی نظریے کی صداقت پر یقین ہے، ایمان ہے، لہٰذا وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اکیلا فرد ہے، 4 افراد کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر رہا ہے، پھر 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، اور پھر ٹھیک 2 سال بعد 1.25 لاکھ کے قریب افراد کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے ہدایت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور پھر جب رحلت کرتے ہیں تو 10 لاکھ مربع میل پر اپنا لائے ہوا انقلاب کامیابی کے ساتھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کو بھی ایک اپنے کریکلم میں کم از کم اپنے بچوں کو، اور بچے بڑے سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قرآن کریم، تو قرآن کریم اور صاحب قرآن کی سیرت، ان کو حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ کلاس 1 سے لے کے ماسٹرز تک بچوں کو بتایا جائے، جس جانب آپ نے توجہ دلائی کہ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 افراد، وہ 313، اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت، پھر صلح حدیبیہ، فتح مکہ، آخری خطبہ، عالمی وصیت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 10 لاکھ مربع میل۔ تو کہیں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرن اولیٰ کے اندر کوئی بھی صحابی ذہنی طور پر کہیں مرعوب نظر آیا ہو یا مغلوب نظر آیا ہو۔ وہ ایران کا واقعہ بہت زبردست واقعہ، دسترخوان پہ کوئی چیز گر گئی، صاف کر کے اٹھا لیا، وہاں کے لوگوں نے منع کیا، کیسے بد تہذیب لوگ ہیں، یہ دسترخوان پہ ایک چیز پڑی ہوئی، اس کو اٹھا کے انہوں نے صاف کیا اور کھا لیا۔ کسی نے ٹوکا تو کیا فرمایا؟ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے۔
انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحبقاء، کیا میں ان جاہلوں کی خاطر اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ جب عامر ربیع سے کہا نا کہ تم کیسے آئے ہو، انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، ہم اس لیے مبعوث ہوئے ہیں، بھیجے گئے ہیں تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں لائیں۔ اللہ کے نظام کی بالادستی، اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اگر ہم نے دین کو صرف انفرادی زندگی تک محدود کر لیا تو یہ تو رہبانیت ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ انسانوں میں گھل مل کر رہتا ہے اور اپنے اور انسانوں کی طرف سے آنے والی مشکلات اور دشواریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ اس سے 100 درجے بہتر ہے جو خلوت کی زندگی گزارتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ بقیہ مکمل ہوا، جی تو بہت چاہتا ہے کہ مزید باتیں آپ سے کی جائیں اور مزید آپ سے سیکھا جائے، لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ سے بات کریں گے، اور یہی سوال میں دوبارہ رکھوں گا آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ یہ ذہنی غلامی، یہ فکری غلامی، اس سے یہ امت کیسے باہر نکلے؟ یہ جو مغرب کی جو برتری ہے یہ تو عارضی برتری ہے نا، یہ تو ہم نے دیکھا، ہم جب سب وہ لوگ جو تاریخ پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ برتری تو ڈارک ایجز سے نکل کر کیسے آئے۔ علم کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنایا، علم جو ہمارا زیور تھا، ہم کیوں علم سے دور ہوتے چلے گئے؟ انیک صاحب میں آپ سے ایک بات آخر میں عرض کروں گا جی کہ وہ خود تو چاہتے ہیں کہ ہم ویسے زندگی گزاریں جیسے جی ہم چاہ رہے ہیں، جی لیکن ہمیں ویسے زندگی نہیں گزارنے دینے کی اجازت دیتے کہ جیسے ہم اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی ان کو خود تو وہ اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے، آزادی رائے چھین رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں آزادی ہے اپنی رائے کی، ہم جیسے چاہے زندگی گزاریں، اور ہم وہ چاہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو اگر ایسے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے، وہ اپنی اقدار کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں زندگی گزارنے دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماڈرنائزیشن ایک الگ چیز ہے اور ویسٹرنائزیشن ایک الگ چیز ہے، بلکہ ویسٹ ٹاکسیکیشن کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے ہم ان موضوعات پر کہ ہمارے ذہنوں کو مغلوب کیسے بنایا جا رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کو، اور جب ہم اپنے بچوں کو بھجوا دیتے ہیں مغرب، یہ را میٹیریل ہے جو ہم مغرب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس جانب بھی ہمارے بڑوں کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ برین ڈرین نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ریاستوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ کوئز کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کن صحابی سے حاصل کی تھی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقع معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں ہوا ہے؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ آل عمران میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232500194۔ وقت قرآن اندازی کا، اور کراچی میں کوئی مہمان نہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، تو آج کے ہمارے ونر ہیں محمود الحسن عثمانی صاحب ایبٹ آباد سے۔ محمود الحسن عثمانی صاحب
ایبٹ آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر و تحمل سے کام لو۔ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر و تحمل سے کام لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔